سر میرا سوال یہ ہے کہ اسلام نے وراثت میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا کیوں رکھا؟ دنیا کے تمام بڑے مذاہب نے عورت کو وراثت کے حق سے محروم رکھا ہے۔ ہندوؤں کی فیمس بک رامائن کو پڑھ لیں، عیسائیوں کی فیمس بک انجیل برنباس کو پڑھ لیں، یہودیوں کی فیمس بک عہد نامہ عتیق کو پڑھ لیں۔ ان تمام کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت چاہے ماں کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، عورت کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام نے عورت کا جتنا حق بنتا تھا وہ پورا حصہ عورت کو دیا ہے۔ جہاں تک اسلام مخالف لوگوں کا یہ اعتراض کہ اسلام نے عورت کے مقابلے میں مرد کو حصہ زیادہ کیوں دیا ہے، تو اگر آپ بغور اسلام کے اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عورت کا حصہ کم ہونے کے باوجود مرد سے زیادہ ہے اور مرد کا حصہ زیادہ ہونے کے باوجود عورت سے کم ہے۔ فار ایگزامپل، اگر دو حصے دار ہوں، ایک کو 100 روپیہ دیا جائے اور دوسرے کو 50 روپیہ دیا جائے تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ دیکھنے والا کہے گا کہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی، لیکن جس کو 100 روپیہ دیا جائے اس کو ساتھ یہ بھی کہا جائے، یہ کنڈیشن لگائی جائے کہ تم نے جس کو 50 روپے دیے گئے ہیں اس کی کفالت کرنی ہے، تمام اخراجات، روٹی، کپڑا، مکان، تمام ضروریات زندگی جو ہیں وہ آپ کے ذمے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ حصہ زیادہ 100 والے کا بنتا ہے یا 50 والے کا بنتا ہے؟ بیائی نہیں اسی طرح، چونکہ اسلام نے عورت کی کفالت کی مکمل ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر عائد کی ہے، تو اس لیے اسلام نے اس پوائنٹ کے اندر جو ہے جتنا حصہ مرد کا بنتا تھا وہ مرد کو دیا اور جتنا حصہ عورت کا بنتا تھا وہ عورت کو دیا۔ اللہ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔